ہوں آپ کی میزبان مونا خان آپ کے شو ریئل پاکستانی کے ساتھ. آج کے ہمارے ریئل پاکستانی ایک ایسے مسیحا ہیں, انہوں نے ایک زبردست فلاحی ادارہ بنایا ہے جہاں دن رات لاکھوں افراد کو مفت علاج کی فیسلٹیز دی جاتی ہیں, بڑے زبردست ٹریٹمنٹس اور میڈیکل. اب اگر دیکھا جائے تو آج کل جو ہے علاج کروانا کتنا مشکل کام ہے, لیکن یہ ادارہ دا انڈس ہاسپٹل اور اس کے سی ای او ہمارے آج کے ریئل پاکستانی جو یہ کام کر رہے ہیں, انسانیت کے لیے کام کر رہے ہیں. تو آج آپ کی ملاقات کروائیں گے پروفیسر ڈاکٹر عبدالباری خان صاحب سے. تو آئیے ان سے ملاقات کے لیے چلتے ہیں. جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ آج کے ہمارے ریئل پاکستانی ڈاکٹر پروفیسر عبدالباری خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم سر کو ویلکم کریں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. آپ نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ خواب وہ نہیں ہوتے کہ جس کو سوتے ہوئے آپ خواب دیکھیں اور وہ خواب ہوں, بلکہ خواب وہ ہوتے ہیں جو آپ کو سونے نہ دیں, اور وہی خواب کو اسی کو رکھتے ہوئے آپ نے اپنی جرنی کا سٹارٹ کیا اور اتنی محنت کی. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ یہ خواب انڈس ہاسپٹل کا جو دیکھا گیا تھا 1987 میں دیکھا گیا تھا, جب وہ کراچی کا پہلا بام بلاسٹ ہوا تھا بوری بازار کے اندر, اور سول ہاسپٹل کی کیجویلٹی بہت برے حالات میں تھی. تو ہم نے اس کو ری بلڈ کیا. پھر اس کے بعد اس میں بہت ایکسپیرینسز ہوئے, اور جب انوگریشن سے ایک رات پہلے وہاں بچوں کا, اسکول کے بچوں کا کنٹریبیوشن بہت تھا. مطلب 36 لاکھ میں سے 24 لاکھ روپے ان بچوں نے جمع کیے تھے, جس میں 3 لاکھ روزگاری کی صورت میں تھے, 5 پیسے 10 پیسے 4 آنے. لیکن اور مشکلات بھی بیوروکریسی سے آئی تھی. تو اس انوگریشن سے ایک رات پہلے جب بورڈ لگ رہا تھا, تب میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو انشاءاللہ ایک ایسا اسپتال بنائیں گے جو کوالٹی کیئر کرے گا, فری آف کاسٹ کرے گا. تو اس نے پھر ہم کو سونے نہیں دیا. اللہ نے آپ کو جو عزت دی, جو مقام دیا, وہ اتنا آسان نہیں ہوتا. اس کے لیے کافی مشکلات اور چیلنجز کا تو آپ کو سامنا کرنا پڑا تھا. وہ کون سی مشکلات تھیں, وہ کون سے ایسے چیلنجز تھے جو آپ نے فیس کیا, تاکہ ہمارے دیکھنے والوں کو پتہ چلے کہ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے؟ مشکلات جو ہے نا, چیلنجز زیادہ جو رہی تھی وہ ہیومن ریسورس کے حساب سے رہی, کہ جی آپ کو ایک ٹرینڈ ہیومن ریسورس ملنا وہ ایک بڑا چیلنج تھا. اور پھر جو جہاں پر سرکاری اداروں میں جہاں پر آپ کے لیے جو کام آپ کے پھنستے تھے اس میں ذرا تھوڑی سی مشکلات. لیکن ایک بات, جب آپ کا ایک کام نظر آ جاتا ہے نا, تو آپ کو ہر ادارے میں کوئی نہ کوئی آپ کو ایک مسیحا مل جاتا ہے کہ جو آپ کو ساتھ لے کے چل رہا ہوتا ہے, آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر رہا ہوتا ہے. اور وہ چاہے کسٹمز کا ادارہ ہو, چاہے انکم ٹیکس کا ادارہ ہو, چاہے بلڈنگ کنٹرول والے ہوں. تو بہت ساری چیزیں ہماری جو ہے نا بغیر کسی سفارش کے, بغیر کسی پیسے دیے ہوئے الحمدللہ یہ ہو گئے. سر, انڈس ہاسپٹل کا اربوں روپے بجٹ ہے, اور اتنا فنڈز اس لیے ہے تاکہ اسی طرح سے انسانیت کے لیے خدمات بھی انجام دے رہا ہے انڈس ہاسپٹل. اور نہ صرف کراچی میں بلکہ دیگر شہروں میں بھی انڈس ہاسپٹل اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے. تو وہ کون سی خدمات ہیں, اس حوالے سے بتائیں, اور کس طرح سے لوگوں کے لیے دن رات کام ہو رہا ہے یہاں پر؟ شروع جیسے ہوا تھا ایک ہاسپٹل سے 2007 میں, اب الحمدللہ یہ انڈس ہیلتھ نیٹ ورک ہو گیا, ہاسپٹلز اینڈ ہیلتھ نیٹ ورک ہو گیا. پورے پاکستان میں 13 ہاسپٹل پبلک ہیلتھ کے پروگرام چل رہے ہیں. بجٹ تقریباً سمجھیں کہ اس وقت کوئی تقریباً 34 ارب روپے کا سالانہ آپریشنل بجٹ ہے, جس میں سے کچھ گورنمنٹ کے ہاسپٹلز ہیں جو پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ میں چل رہے ہیں, جس کے لیے فنڈنگ گورنمنٹ کی طرف سے آتی ہے, اور باقی ہم خود ریز کرتے ہیں. اور الحمدللہ 90% سے زیادہ پاکستان سے ریز ہوتا ہے. انڈس ہاسپٹل کے ساتھ ماشاءاللہ سے اب ہیلتھ نیٹ ورک بھی ہو چکا ہے, اس کا دائرہ کار کو اب آپ لوگوں نے اور مزید وسیع کر دیا ہے. تو وہ کس طرح سے اس کی لوگوں کے لیے یہ کام کر رہا ہے, کس طرح کے علاج ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ کس طرح کے پیشنٹس آتے ہیں جہاں کہ انڈس ہاسپٹل ان سب مریضوں کو دیکھتا ہے؟ انڈس ہاسپٹل میں ہر قسم کے امراض کا علاج ہوتا ہے, سوائے اس وقت تقریباً جو ہے نا ہمارا نیورو سائنسز نہیں ہے, جس میں نیورولوجی کا, اور دوسرا یہ ہے کہ بڑوں کے کینسر کا جو ہے نا ٹریٹمنٹ کا علاج نہیں ہے. ہمارا جو فلیگ شپ پروگرام جو ہے نا بچوں کا کینسر کا ہاسپٹل ہے ہمارا, اور اس میں تقریباً سمجھیں کہ سالانہ طور پر 1200 بچے جو ہے نا ہر سال نئے بچے اس میں داخل ہو رہے ہیں, اور تقریباً 10,500 سے زیادہ بچے ٹریٹ ہو چکے ہیں. پورے نیٹ ورک میں تقریباً سمجھیں کہ اس وقت 5 لاکھ مریض ماہانہ ٹریٹ ہوتے ہیں, تو تقریباً 60 لاکھ روپے 60 لاکھ مریض سالانہ بینیفٹ لیتے ہیں. سر, ابھی آپ نے کینسر کی بات کی, کیونکہ ابھی بچوں کے کینسر کے حوالے سے ابھی آپ بات کر رہے تھے, کہ میں نے جتنا آبزرو کیا ہے کہ آج کل کینسر بہت جلدی سے سپریڈ ہو رہا ہے, اور کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے کینسر کی, ہوتی ہے لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو مجھے سر یہ بتائیں کہ اس کے علاوہ انڈس ہاسپٹل اس حوالے سے بھی ان کا کوئی کام ہے, کوئی پروجیکٹ ہے کہ اس پہ بھی کام کیا جا سکے؟ آپ کو پتہ ہے سر کینسر کا جو علاج ہے کتنا مہنگا ہوتا ہے. داخل ہو رہی ہوں گی تو آپ کو یہاں پر لیفٹ سائڈ پہ ایک بڑی بلڈنگ کا اسٹرکچر تیار ہوتا ہوا نظر آ رہا ہوگا. تو ایک نیا ہاسپٹل پورا بن رہا ہے, ایکسپینڈ کر رہا ہے انڈس ہاسپٹل, اور انشاءاللہ 2023 میں تقریباً پہلا فیز میں
600 بیڈ اور ایڈ ہو جائیں گے ہمارے سسٹم میں. ٹوٹلی الٹیمیٹلی یہ تقریباً 1350 بیڈ کا ہاسپٹل، نیا ہاسپٹل بن رہا ہے، جس میں کینسر کے لیے جو ریڈیشن تھراپی وغیرہ سب کچھ ہوگی. تو اس پر مکمل ہاسپٹل ہوگا، ایک چھت کے نیچے ہر قسم کے امراض کا علاج ہو رہا ہوگا. آپ نے انٹرویوز میں کہا تھا کہ آپ کے والد صاحب جو ہیں بلند آواز میں دعائیں دیتے تھے، اور وہی نو ڈاؤٹ ان دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی عزت دی. آپ ڈاکٹر ہیں اور ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ جو اتنا بڑا ادارہ آپ چلا رہے ہیں. لیکن سر ایک چیز ہے، کیونکہ عام طور پہ ہماری ڈاکٹرز کو لوگ بڑا ویلکم کرتے ہیں کہ باہر آ جائیں، بڑی اپرچونٹی ہوتی ہیں، تو کبھی کوئی سوچ آئی ہو یا کسی نے کہا ہو کہ نہیں آپ یہاں پر آ جائیں، پاکستان سے باہر آ جائیں، تو کبھی اس طرح سے ہوا آپ کے ساتھ؟ ایز پرسنلی مجھے نہیں رہی کہ جی مجھے جاؤ، لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے، جیسے اپنی فیملی بھی کہتی تھی کہ جی کیونکہ ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنا، پھر آپ کے اپنے پاس کرائے کے گھر پہ رہنا، چھوٹی سی گاڑی ہونا، تو ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کا گھر بھی ہونا چاہیے، اس کے سر پہ چھت ہونی چاہیے. تو یہ ہوتا تھا، لیکن وہ پھر ایک دفعہ ہی ہوا. اس کے بعد سے انہوں نے سمجھ لیا کہ وہ ہمت ہار بیٹھے کہ جی ابھی آدمی تو ہاتھ سے نکل چکا ہے، تو اس نے یہی کرنا ہے. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز سے محروم نہیں رکھا، ہر چیز. دیکھیں بچے میرے تین بچے ہیں، 2 بیٹے اور 1 بیٹی. بڑا بیٹا اس وقت جو ہے نا امریکہ میں فیلوشپ کر رہا ہے، اپنی ٹریننگ کر رہا ہے، ڈاکٹر ہے. بیٹی ڈاکٹر ہے، وہ ماسٹرز کر رہی ہے پبلک ہیلتھ کے اندر. چھوٹا بیٹا جو ہے نا وہ گریجویٹ کر کے لمپ سے اپنی جاب کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں آدمی کو اللہ تعالیٰ نے رزق کی اپنی ذمہ داری لی ہوئی ہے کہ 3 وقت کا رزق ملے گا. ہم کو 7-8 وقت کا کھانا ملتا ہے. آپ شادی میں مطلب روز رات کو 5-6 دعوتیں ہوتی ہیں، آپ کتنا کھا سکتے ہیں؟ سر ابھی آپ بچوں کو بتا رہے تھے کہ ماشاءاللہ سے آپ کے بچے جس طرح سے اپنے کیریئر کو لے کے آگے چل رہے ہیں، تو سر آپ اپنے حوالے سے بتائیں کہ آپ کا کیا تعلیمی سلسلہ رہا ہے اور کس طرح سے آج جو ہے یہاں پہ پہنچے ہیں، وہ کون سے مراحل تھے جن کو آپ گزر کے یہاں پہ پہنچے؟ جی بالکل، ایک مڈل کلاس، اور دوسری یہ کہ بڑی فیملی تھی. مطلب ہم 7 بھائی اور 4 بہنیں، اور وہ سب. تو میری ایجوکیشن کراچی سے، میری پیدائش اور تعلیم کراچی کی. ویسے میرا تعلق پشاور سے ہے، میرے والدین وہاں سے ہیں، لیکن میری پیدائش کراچی کی ہے. اور جوفلسٹ اسکول سے میں نے یہ ایک جو مشنری اسکول تھا وہاں سے میں کلاس 8 تک گیا. پھر اسپرنگ فیلڈ اسکول سے پڑھا، آدم جی سائنس سے پڑھا، پھر ڈا میڈیکل کالج میں، اور جس کے ساتھ سول ہاسپٹل جہاں پر غریب ترین لوگ آتے تھے. میڈیسن اور ڈاکٹر اویلیبل، ڈاکٹر اور بستر ملتا تھا، باقی آؤٹ آف پاکٹ ہوتا. تو ہر مریض کوئی کہانی لے کر آتا تھا. تو وہاں پر پھر اسٹوڈنٹس نے پیشنٹ ویلفیئر ایسوسیشن بنائی جو کہ مریضوں کو دوائیاں دیا کرتی تھی. 1981 تک جو بلڈ کا سورس ہوتا تھا وہ پروفیشنل ڈونرز ہوتے تھے، ڈرگ ایڈکٹس ہوتے تھے جو اپنا بلڈ بیچا کرتے تھے. تو 81 میں وہ اسٹرائک پہ گئے تھے اپنے پیسے بڑھانے کے لیے. تب کافی لوگ مرے بھی. تو اس کو ایک وہ دیٹ واز اے بلیسنگ ان ڈسگائز. ہم نے اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کیا، پھر اپنا بلڈ بینک بنایا. تو آج وہی بلڈ بینک، اس وقت شروع میں 1-2 یونٹ جاتے تھے، آج تو 275 یونٹ جاتے ہیں جو کہ اسٹوڈنٹس ہی چلاتے ہیں. پھر کیجولٹی بنی، پھر ڈا میڈیکل کالج سے میں نے 1986 میں گریجویشن کیا. پھر فیلوشپ کے لیے میں NICVD آیا. وہاں پر جب میں پہنچا تھا تو 2 تھیٹر، سجن رحمان میرے مینٹور تھے، 2 تھیٹر اور 10 بیڈ کا ICU. ویٹنگ لسٹ 3 سال کی تھی. کوئی 5 کروڑ روپے جمع کر کے 3 مہینے کے اندر 2 تھیٹر ایڈ ہوئے. ICU ڈبل ہو گیا. ویٹنگ لسٹ 6 ماہ پہ آ گئی. پھر جب میں ڈا میڈیکل کالج میں مجھے اسسٹنٹ پروفیسر کی جاب ملی، کیونکہ میں سندھ گورنمنٹ سے ڈیپوٹیشن پہ گیا تھا، اور میں ایک مشن کے ساتھ گیا تھا کہ میں نے واپس آ کر سول ہاسپٹل میں کارڈیک سرجری کا ڈپارٹمنٹ بنانا ہے. اور وہ الحمدللہ جب شروع میں آیا تو جاب تو مل گئی، لیکن یہ خبر بھی ملی کہ اگلے 3 سال کوئی فنڈنگ بھی نہیں ہے کارڈیک سرجری کی. کچھ لوگوں کو جمع کیا، فرینڈز آف کارڈیک سرجری بنائی، اور اس وقت کوئی 10 کروڑ روپے جمع ہوئے اور سول ہاسپٹل میں کارڈیک سرجری شروع ہوئی. 2000 میں سرجری شروع ہوئی، اور آج تک کوئی تقریباً سمجھے کہ 9-10 ہزار آپریشن ہو چکے ہیں، وہ فری آف کاسٹ. تو 2007 میں پھر یہ سلسلہ شروع ہو گیا. اگر ہم دیکھیں، کیونکہ آبویس سی بات ہے اب تو دنیا بالکل چینج ہو چکی ہے. اب میں 2-2.5 سال تو کووڈ کو بھی ہو چکے ہیں. جب ہم کووڈ کی بات کرتے ہیں تو ہم انڈس ہاسپٹل کا نام میں ضرور لینا چاہوں گی، کیونکہ انڈس ہاسپٹل نے جس طرح سے انسانوں کی خدمت کی اور پاکستان کی خدمت کی، تو اس حوالے سے آپ ہمیں بتائیں. ہم نے جب دسمبر میں چائنا میں جب ووہان میں جب یہ آیا تھا تو اس وقت ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اس نے آج نہیں کل نہیں پہنچ جانا ہے یہاں پر. اور اب نے اس کی پریپریشن اس وقت شروع کر دی تھی. ہماری ایمرجنسی کا ایک ڈپارٹمنٹ پورا ہم نے کووڈ ایمرجنسی بنا لیا تھا، کیونکہ کووڈ کے لیے آپ کو جو انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ نیگیٹو پریشرز چاہیے ہوتے ہیں، تاکہ کیونکہ آپ کا جو اسٹاف کام کر رہا ہے اس کو پروٹیکشن دینی ہے. پھر اس کے بعد ہم نے کووڈ یونٹ بنا لیا تھا.
تو 26 फरवरी को पहला केस कराची में और इस्लामाबाद में साइमल्टेनियसली हुआ था, और 27 की सुबह मुझे कॉल आई थी चीफ मिनिस्टर हाउस से कि जी एक मीटिंग है। बस वहाँ से फिर हम शुरू हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह विद इन उसी दिन जब मैं उस मीटिंग से निकला तो वहाँ पर चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि जी यहाँ पर हम इमरजेंसी में हमारा रिस्पांस बहुत तेज़ नहीं हो सकता, जो प्रोसेसेस है गवर्नमेंट के, तो कोई अपना काम ठीक है हम आपको हेल्प कर देंगे। तो 300 मिलियन उस वक्त रिलीज़ हुआ, और हमने 2 हॉस्पिटल एक हफ्ते के अंदर खड़े किए, दुब्बा गोट में, और दूसरा एक 120 बेड का था, 200 बेड का था। फिर उसके बाद मैं वहाँ से निकला मीटिंग से, मैंने तमाम वेंडर्स को फ़ोन किया कितने वेंटिलेटर सब रोक लो, सब चीज़ें करके। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर लैब की PCR लैब की कैपेसिटी नहीं थी, वो डेवलप की अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक बहुत बड़ा, इससे जो है ना जैसे होता है ना कि क्राइसिस से अपॉर्चुनिटीज़ निकलती हैं, ये एक जो जेलिंग हुई वो पाकिस्तान का जो रिस्पांस रहा वो सिर्फ इस वजह से रहा कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप बहुत क्लोजली काम हुआ और मिलजुल के काम करके, और अल्हम्दुलिल्लाह बस अल्लाह ताला की मेहरबानी कि ये, और मेरी दुआ है कि ये जो इस क्राइसिस से हमने सीखा है इसको आगे भी इसी तरह चलाते रहें, तो फिर हम अपना हेल्थ केयर सिस्टम पूरा मुल्क का ठीक कर सकते। जी सर, अभी हाल ही में एशिया अवार्ड्स हुए थे जिसमें आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था, और वो वैसे तो बेशुमार आपको अवार्ड्स, इनामात और क्या क्या लोगों ने अप्रिशिएट किया हुआ है। मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगी सर, क्योंकि हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, बड़े ऑनर की बात है कि जब आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक मैसेज आता है कि हमारे पास इतने बेहतरीन, इतने काबिल डॉक्टर हैं। तो सर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अल्लाह ने आपको जितनी इज़्ज़त दी उतना ही लोग आपसे प्यार भी करते हैं, उतने ही आपको अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। तमाम ममालिक में मैनेजमेंट एसोसिएशन होती हैं, जैसे पाकिस्तान में मैनेजमेंट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान है, तो इसकी फिर वर्ल्ड भी होती है और एशियन भी। तो एशियन का नॉमिनेशन मेरा यहाँ से हुई थी, फिर उसके बाद वहाँ पर एशियन अवार्ड मिला था मुझे, जो महातिर मोहम्मद ने दिया था वहाँ पर, और उनसे मुलाकात भी रही, उनसे भी सीखने को मौका मिला, क्योंकि महातिर मोहम्मद की जो कंट्रीब्यूशन मलेशिया के लिए है तो वो एक ऑनर था मुल्क के लिए। और मैं कोशिश तो करता हूँ अवॉइड करूँ, जो क्योंकि पहला जब मुझे तमगा इम्तियाज़ के लिए मुझे नॉमिनेट किया था ममनून हुसैन साहब ने, मुझे मेरी कहीं से, मैंने आज तक कभी लिए नहीं किया, तो मुझे जुलाई के महीने में मैं छुट्टी पे था, पेशावर में ईद के लिए गया हुआ था, तो मुझे फ़ोन आया CM प्रेसिडेंट हाउस से कि जी प्रेसिडेंट साहब ने आपको नॉमिनेट किया है तो आप अपनी CV भेज दें। मैंने कहा जी प्रेसिडेंट साहब को मुझे अवार्ड शवार्ड नहीं चाहिए। उन्होंने कहा देखिए आप हमारी नौकरी के पीछे ना पड़े, तो आप हमको CV भिजवा दें। और मैंने फिर अपने PA को कहा कि यार तुम भेज दो, और लेकिन फिर मैंने ममून साहब से खुद बात की उनसे, मैंने कहा कि सर इन चक्कर में मुझे ना डालें, तो बस वो फिर उसके बाद उन्होंने किया। फिर नेक्स्ट इस पे पिछले साल मुझे 19 में मुझे फिर हिलाल इम्तियाज़ मिला, तो जो कि इस टीम का है, मेरा नहीं है। सर अभी आपने टीम का जिक्र किया है, और आप इतना बड़ा नेटवर्क जो रन कर रहे हैं उसके पीछे भी आपकी टीम है, वो कौन सी टीम है, क्योंकि उसके आप लीड आप कर रहे हैं, तो उस टीम के हवाले से आप हमें बताएं। देखिए मैं अपने आप को एज ए CEO खुशकिस्मत तरीन इंसान समझता हूँ कि मेरी पास टीम बहुत ज़बरदस्त है। और इसमें जो सबसे बात यह है कि देखें इंसान जो हमारा कोई इमॉर्टल तो है नहीं, किसी के अगले वक्त का पता नहीं है, तो हमने टीम ऐसी डेवलप कर दी है, एक इदारा बन गया। मेरे एक साथी थे, जब हम शुरू कर रहे थे तो उसने मुझे कहा था कि बारी ये इस वक्त अगर देखें 2007 में या 2005 में जब काम शुरू किया, तो ब्रांड वैल्यू के हिसाब से तुम्हारा एक ब्रांड है 1:10 के स्केल पे देखूँ, तुम 10 पे खड़े हुए और इंडस 0 पे है, तो आपका KPI 1 मैं दे रहा हूँ कि आपने इसके ब्रांड को लेके जाना है, इंडस को 10 पे लेके जाना है। आपका कहीं भी जाए वो भी मुझसे कोई नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 2 साल के अंदर इंडस का एक ब्रांड इस्टेब्लिश हो गया था। और उसका मुझे जब एक्सपीरियंस हुआ उस वक्त मुझे खुशी हुई कि 1-2 दावतों में आदमी जाता है, सोशल गैदरिंग, वो जाना पड़ता है, मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन है कि लोगों से मिलना है क्योंकि पैसे जमा करने। तो एक साहब ने मुझसे पूछने लगे कि जी आप डॉक्टर हैं, कहाँ काम करते हैं? मैंने कहा जी इंडस हॉस्पिटल में। क्या कौन सा? वहाँ जहाँ डॉक्टर ज़फ़र ज़ैदी हैं। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल वही हॉस्पिटल है। और फिर ऐसे दूसरे आते रहे, और अल्हम्दुलिल्लाह तो ये एक इदारा ऐसा बना दिया है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे इदारे टूटे हैं, मतलब बहुत अच्छे अच्छे इदारे थे लेकिन ख़त्म हो गए, वो पर्सनैलिटी डिपेंडेंट हो गए। तो इसको किसी तरीके से पर्सनैलिटी डिपेंडेंट नहीं किया गया। इंडस अपना एक सिस्टम है इंशाल्लाह। और हमारा जब हम सिलेक्शन करते हैं इस काम के लिए, तो हम उन लोगों को बुलाते हैं, जब इंटरव्यूज़ हो रहे होते हैं तो आखिर में मैं एक सवाल करता हूँ उनको, मैं एक ब्लैंक कार्डबोर्ड दे देता हूँ उनको, कहता हूँ अपना विजन ड्रॉ कर दें इसके अंदर, और वो
بریکنگ پوائنٹ ہوتا ہے، یہ ہم لیں گے یا نہیں لیں گے. تو اس میں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ہمارا آدمی ہے یا نہیں ہے. دیکھیں اس کے لیے، اس کام کے لیے، کیونکہ جب شروع سے ہی مجھے لوگ یہ کہتے ہیں یہ سسٹین کیسے کرے گا، اور لوگوں نے یہی کہا تھا یہ چل نہیں سکے گا، کسی مہینہ دیا، 6 مہینے دیے، سال دیے، پیسے لینا جو شروع کر دیں گے. اور میرا یہ تھا کہ اللہ کرے گا. تو ایک صاحب سے میری بات ہو رہی تھی، وہ مجھے کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب یہ کیسے سسٹین کرے گا. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ انڈس ہاسپٹل کو پیسے کیوں دیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ڈاکٹر باری آپ ہیں، ظفر ہیں، امین ہیں، اختر ہیں. تو میں نے کہا اس کا مطلب پیسہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، ہم 4 آدمی امپورٹنٹ ہیں یا 5 آدمی امپورٹنٹ ہے، شامل ہے. تو اب مجھے اور ہم سب کی رسپانسبلٹی کہ اپنے سے 5 سال، 10 سال، 15 سال، 20 سال چھوٹے تیار کریں. تو آئی کین سی 200 ایئرس. تو لوگوں کو تیار کرنا ہے، تو وہ خود ہی انشاءاللہ یہ چلتا رہے گا. اب ہمارے بلڈ سینٹر ڈاکٹر صبا جمال ہیں، تو میں نے یٹ ٹو سی سچ اے ہارڈ ورکنگ پیشنیٹ لیڈی. وہ مجھے بالکل اتنا ٹوس پہ رکھتی ہیں، کیونکہ ان کا کبھی، میں اگر رات کو میری آنکھ کھلے تو میں سب سے پہلے چیک کرتا ہوں کہ ان کا کوئی SMS تو نہیں ہے، یا کوئی وہ جو واٹس ایپ میسج تو نہیں ہے. نہیں سر، یہ بات تو میں بھی اس کی گواہ میں بھی ہوں کہ ہم بھی کبھی آپ کو ٹیکسٹ کریں یا آپ کو پریشان کریں تو آپ ٹائم پہ اس کا جواب دیتے ہیں. اس کے لیے میں بھی شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گی آپ کا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے نا کہ آپ کو اس پوزیشن میں کھڑا کر دیا. ہماری حیثیت ویسی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی پوزیشن میں کھڑا کر دیا جہاں لوگ آپ کی طرف دیکھتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اگر ہم اس کو رسپونڈ نہیں کرتے تو یہ کفران نعمت ہے. آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ اس انڈس ہاسپٹل کو کھڑا کرنے میں پاکستانیوں کا بہت بڑا کردار ہے. 92% جو ہے وہ جو ہمارے پاکستانی ہیں وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، وہ فنڈز دیتے ہیں، وہ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. تو سر کیا کہنا چاہیں گے اگر اس جذبے سے ہمارا ہر پاکستانی سرشار ہے، اور جب بھی کوئی خدا نخواستہ چیز ہوتی ہے ہمارے پاکستانی کھڑے ہو جاتے ہیں، تو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں پاکستان قوم کو، یہ ایک ڈفرینٹ قوم ہے. تو اگر چیریٹی کو اگر آپ انڈیکس دیکھیں GDP کے حساب سے، تو یہ دنیا کی پہلی 2-3 قوموں میں آیا کرے گی. اور انفارچونیٹلی ہم لوگ کرائسس میں جو ہے نا، ڈیفینیٹلی جب کرائسس آپ دیکھیں، وہ چاہے 2005 کا زلزلہ ہو یا 2010-11 کا سیلاب ہو، اس قوم کا آپ نے رسپانس دیکھا کہ بالکل ہی سب گھر سے نکل پڑے، ٹریفک بلاک ہو گئے، ایئرپورٹس پہ، یہ PF بیس پہ لوگ کم ہو گئے کہ ان سامان کو آگے بھیجیں. تو کرائسس میں یہ لوگ بہت ہی آگے ہوتے ہیں. اللہ کرے کہ یہ نارمل ڈیز میں بھی اسی طریقے سے رہیں، لیکن پھر بھی جہاں جو اداروں کی کریڈیبلٹی ہے، وہاں پر اب آپ کو پیسے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، وہ لوگ خود آتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ایکسپیکٹ پاکستانی بھی بہت، جیسے ہمارے اپنے رجسٹرڈ آفیسز ہیں چیریٹی کے لیے، UK میں، USA میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، UAE میں. تو وہاں پر وہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. میں ان سے ہمیشہ یہ کہتا ہوں جا کے کہ آپ کو ہمیشہ جب فنڈ ریزنگ کے لیے جاتے ہیں، کہ آپ کو ہمیشہ پاکستان سے جو ہے نا بری خبریں آ رہی ہوتی ہیں نا، کہ جی کرپشن ہے، حالات ٹھیک نہیں ہے، یہ نہیں ہے. لیکن میں آپ کے لیے ایک اچھی خبر لایا ہوں. تو وہ بڑے حیران ہوتے، کیا خبر لائے ہیں جی؟ میں نے کہا وہ یہ کہ ہمارا جتنا جو بجٹ ہے، 34 ارب روپے کا بجٹ ہے، اس میں سے 92% پاکستان سے ریز ہوتا ہے. لیکن میں نے کہا آپ کے لیے میں چیلنج دے کے جانا، اس کو 50-50 تو کریں نا. اچھا سر، کیونکہ ماشاء اللہ سے آپ نے جتنا کام کیا ہے، آپ ہر چیز کو ہیلتھ کے حوالے سے بہت اچھے سے سمجھتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا ہیلتھ سسٹم کیا اتنا اسٹرانگ ہے؟ اگر میں ایک چھوٹی سی مثال ہی دے دیتی ہوں کہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ ہمارے کسی پولیٹیشین کو علاج کے لیے باہر نہ جانا پڑے. دیکھیں ہمارے پاس ادارے ایسے ہیں جو کہ کر سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہم کو ایک اس کو آرگنائز طریقے سے، اگر میں انفراسٹرکچر کے حساب سے دیکھوں تو آپ کا جو سسٹم ہے کہ BHQs ہیں، پھر RHCs ہیں، پھر THQs ہیں، پھر DHQs ہیں، پھر ٹرشری کے ہاسپٹل، یہ سب موجود ہیں. ان کو افیکٹولی اگر چلا لیں گے تو ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم ہوگا. اور ہم کو زیادہ انویسٹ کرنا چاہیے پرائمری ہیلتھ کیئر کے اوپر اور پریونٹیو سائڈ کے اوپر. دیکھیں جب سے وہ کہتے ہیں احتیاط علاج سے بہتر ہے، یہ تو مطلب صدیوں سے یہ چلا آ رہا ہے. وہ ہم کو کرنا پڑا کہ ہمارا بھی اس وقت ہمارا جو ہے نا اباؤٹ 60% ہمارا کام جو ہے نا زیادہ اب ہم لوگ پریونٹیو سائڈ کے اوپر اور پرائمری ہیلتھ کیئر کے اوپر کام کر رہے ہیں. جیسے ہماری موبائل ہیلتھ کلینکس ہیں، پھر اس کے بعد
ابھی جو لاسٹلی ہم نے شروع کیا بوٹ کلینک شروع کی جو کہ سدرن پنجاب کے اندر جا رہی تھی. نو ڈاؤٹ آپ ہمارے سب پاکستانیوں کے لیے ایک انسپریشن ہیں اور ایک مثال ہیں کہ ایسے ڈاکٹرز ہیں اور آپ نے پوری زندگی وقف ہی کر دی انسانیت کے لیے. سر آپ کیا سمجھتے ہیں جو ہمارے آنے والے بچے ہیں جو اس فیلڈ میں آتے ہیں جو ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں, کیونکہ ڈاکٹر بننا بڑی بات نہیں ہوتی, وہ جذبہ رکھنا بھی یہی ہوتی ہے کہ انسانیت کے لیے کام کیا جائے اور خدمت کی جائے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے آنے والے بچوں میں وہ جذبہ ہے, وہ اس طرح سے کام کر رہے ہیں یا آگے کرنا چاہتے ہیں؟ انفارچونیٹلی اس وقت تک ہمارا جو کریکولم ہے اس میں ایمپیتھی یا جو ہے نا ایتھکس نہیں پڑھایا جاتا, اور یہ آپ کو گھر سے اگر مل گیا, آپ کی تربیت وہاں سے ہو گئی تو وہ چیز مل جاتی ہے. دیکھیں اگر سب بھی جو ڈاکٹر چاہتا ہے, جو انسان بننا چاہتا ہے, آپ کسی سے بھی پوچھیں گے جس وقت وہ داخل ہو رہا ہوتا ہے وہ جی میں انسانی خدمت کے لیے ڈاکٹر بنوں گا, لیکن انفارچونیٹلی جب جو پروڈکٹ نکلتی ہے وہ ویسی نہیں ہوتی ہے. تو آپ کے کریکولم کے اندر اور آپ کو رول ماڈلز کم ہیں, رول ماڈلز بننا ہے. اور دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو جو پھیلایا کسی نہ تلوار کے زور پر وہ کیا, ان کی جو زندگی تھی نا وہ انہوں نے ایک رول ماڈل بنایا, ہر چیز کے لیے انہوں نے اسی طریقے سے کیا. اور یہ میں نے ایکسپیرینس بھی کیا کہ جی میں سمپل سول ہاسپٹل میں بہت دیر سے سرجری شروع ہوتی تھی. میں نے اپنی ٹیم کو کہا کہ میں صبح 8 بجے مجھے تھیٹر میں مریض چاہیے اور میرا نائف پیشنٹ کے چیسٹ پہ ہونا چاہیے 8 بجے. میں 7:30 بجے پہنچتا تو میرا اسٹاف 7 بجے پہنچتا تھا کیونکہ وہ چاہیے ہوتا تھا. اور جب نیا تھیٹر شروع کیا تھا مجھے پہلی دفعہ یاد ہے, پہلے دن جب سرجری ہوتی ہے تو جب آپ آرٹیریل لائن ڈالتے ہیں تو انویریبلی 1-2 ڈراپ بلڈ کے گر جاتے ہیں. تو پہلا کیس تھا اور اسی طرح ہوا, اور میں نے ایک گاز پیس اٹھایا اس کو صاف کر دیا. دوسرے دن پھر سرجری تھی, یہی پروسیس تھا, مجھے پتا پھر گرے گا. اور جو ڈراپ گرا میں نے اٹھایا, اس سے پہلے کہ میرا ہاتھ جاتا 4 ہاتھ جا چکے تھے. اور تیسرے دن میں نے دیکھا آج کیا ہوتا ہے, تیسرے دن میں نے دیکھا وہاں پر پہلے سے کسی نے کپڑا رکھ دیا تھا کہ نہ کسی کو جھکنا پڑے. تو یہ وہی لوگ ہیں جس کو کوئی ٹریننگ نہیں دی گئی, بس وہ یہ ہے کیونکہ میں اگر 10 بجے پہنچوں اور میں کہوں کہ مریض جو ہے نا تھیٹر میں 8 بجے چلا جائے تو نہیں ہو سکتا. تو آپ کو یہ کرنا پڑتا ہے. رمضان میں ان سے کہتا تھا کہ یار سحری کے بعد کریں گے, اور اس میں یہ ہے میں نے کہا تم جب گھر سے آؤ گے خالی روڈ ہوں گے, 10 بجے فارغ ہونا, واپس جاؤ گے خالی روڈ ہوں گے. تو رمضان میں ہم سرجری شروع کرتے تھے, سحری کے بعد نماز پڑھی اور پہنچ گئے, اور 10 بجے تک 2 آپریشن ختم. سب لوگ جس کی کام نہیں ہے, جس کی ڈیوٹی ہے وہ رہتا تھا, باقی چلے جاتے. تو آپ کو جب تک رول ماڈلز بنیں گے نا, اگر ہمارے لوگ رول ماڈل بن جائیں تو یہ چیزیں بڑی آسانی سے. سر آپ نے بہت اچھی بات کی, تو سر ہم چاہیں گے کہ کوئی اچھی بات, کوئی میسج ہمارے ویورز کے لیے, ہمارے ناظرین کے لیے جو آپ کو دیکھ رہے ہیں. دیکھیں سب سے بڑی بات یہ کہ آپ اللہ پہ یقین پختہ کر لیں, بس یہاں سے پھر سب چیز چھوڑ دیں. مطلب آپ کو یہ یقین ہو جائے نا, اور اس پہ غیر متزلزل یقین. دیکھیں جو انڈسٹری آج آ گیا ہے نا, اب دیکھیں یہ اس وقت کوئی بھی نہیں کرتا. جنہوں نے مجھے کہا تھا نا کہ نہیں ہو سکتا, 6 مہینے 1 مہینہ, وہ آئے واپس, انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب صحیح کہتے تھے. مطلب میں نہیں کہتا ہوں, بس بیسیکلی اٹ از, یہ تو ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. نو ڈاؤٹ سر آپ نے یہ بات بہت اعلیٰ بات کی ہے کہ تربیت یہ اپنے گھروں سے انسان لیتا ہے. جی یہ تھے ہمارے ریئل پاکستانی پروفیسر ڈاکٹر عبدالباری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور انہوں نے جس طرح سے گفتگو کی, ان کا ایک بہت بڑا سفر رہا ہے, جنہوں نے ایک خواب دیکھا, اس خواب کو انڈس ہاسپٹل کی صورت میں انہوں نے پورا کیا. اور اس کے لیے ایک اور بات, ہر کوئی ڈاکٹر وکیل یہ سب چیزیں تو بن جاتے ہیں, لیکن جذبہ ہونا چاہیے کہ آپ انسانیت کے لیے کام کریں, آپ پاکستان کے لیے کام کریں, یہ بہت ضروری ہے. تو یہ ہمارے ریئل پاکستانی تھے, اور اسی طرح سے ہماری تو دعا ہے کہ ڈاکٹر صاحب اسی طرح سے کام کرتے رہیں. اور جو جذبہ انہوں نے کہا کہ 92% جو ہے پاکستانی جو ہے وہ اس میں اپنی چیزوں میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, فنڈز دیتے ہیں. تو نو ڈاؤٹ ہمارے ایسے ہی پاکستانی ہیں جو ریئل پاکستانی ہیں. اسی بات کے ساتھ مجھے مونا خان کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.